بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی مختصر سا وقت ہے میرے پاس جس میں میں اپنا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. پاکستان کی اہمیت کیا ہے اور ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ان دو چیزوں پر میں انشاءاللہ بات کروں گا. آپ کے دل میں اگر پاکستان کی اہمیت ہوگی تو پھر آپ اس کے لیے کچھ کرنے کا بھی سوچیں گے، اگر اہمیت نہیں ہے تو آپ اس کے لیے سوچیں گے نہیں، اپنی ذات کی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے. آپ سب حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور پاکستان کا اسلام سے رشتہ اتنا گہرا ہے کہ اتنا میرا اور آپ کا رشتہ نہیں ہے. آپ یہ بات سن کے حیران ہوں گے کہ یہ کیسی بات کر رہا ہوں میں. کوئی بھی شخص جو مسلم ہے اگر وہ غیر مسلم بننا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اس کے خلاف کوئی کیس نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ قادیانی ہو جاتے ہیں، بعض عیسائی ہو جاتے ہیں، لیکن پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جس کے پاس اسلام چھوڑنے کا آپشن ہی نہیں ہے. جب انڈیا کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو جو بیس تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں اسلام کے لیے ایک ایسا ملک چاہیے جہاں ہم اسلامی قوانین پر آزادی سے عمل کر سکیں. یہ بیس تھی ہماری سیپریشن کی. اب اگر لبرل اور سیکولر قوتیں یہ بات اٹھاتی ہیں کہ پاکستان سے اسلامی لاء کو ختم کر دیا جائے، ایک سیکولر اسٹیٹ بنایا جائے، تو انڈیا بین الاقوامی عدالت میں ہمارے خلاف کیس کر سکتا ہے کہ جو بیس تھی سیپریشن کی وہ بیس ختم ہو گئی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے پاس مسلمان بننے کے علاوہ کوئی آپشن. میرے ساتھ دیں گے تو پھر مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی. جو کہتے ہیں نا فل ان دا بلینکس، تو جو میں خالی جگہ چھوڑوں اس کو آپ نے فل کرنا ہے. تو پاکستان کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا. لبرل ریاست بن نہیں سکتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت ایک ہمارے کنٹری کے لیے ایک فخر کی بات ہے. اس وقت عالم اسلام میں پاکستان کی کیا اہمیت ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کا مرکز مکہ ہے، بیت اللہ ہے جو اسلام کا مرکز ہے. اور اس وقت میری ایک پریزنٹیشن ہے، یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں. 14 اگست میں 2-4 سال پہلے میں نے پیش کی تھی. اس میں پورے اعداد و شمار سے میں نے بتایا تھا کہ اس وقت پاکستان کی کیا ویلیو ہے اسلامی دنیا میں. اسرائیل گریٹ اسرائیل کے نام سے ایک بہت بڑی ریاست قائم کرنا چاہتا ہے جس میں مکہ اور مدینہ بھی ہے. اسرائیل نے جو نقشہ بنایا ہے اس میں مکہ اور مدینہ بھی شامل ہے. اور اسرائیل اگر سعودی عرب پہ یا مکہ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے تو اسے 1 ہفتہ لگے گا اس کے ٹینکوں کو مکہ پہنچنے میں. اور آپ کو معلوم ہے کہ عربوں میں اس کا مقابلہ کرنے کا دم، شکر ہے آپ لوگ بولے کچھ، عربوں میں اس کا مقابلہ کرنے کا دم نہیں، کسی چیز کا بھی دم نہیں ہے، اور ان کا مقابلہ تو دور کی بات. یہ پاکستان آرمی ہے جس کی وجہ سے اب تک سعودی عرب اور مکہ اسرائیل کے شر سے بچا ہوا ہے. اور اس وقت پاکستان آرمی کئی اسلامی ملکوں کی افواج کو ٹریننگ دے رہی ہے جس میں سعودی عرب سر فہرست ہے. تو یہ ہمارے ملک کے لیے ایک بہت فخر کی بات ہے کہ ہم حرمین کے محافظ ہیں. پاکستان آرمی اسلامی ملکوں میں اس وقت دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ پاورفل آرمی ہے ترکی کے بعد. افرادی قوت کے لحاظ سے ترکی سے بھی آگے ہے، لیکن اسلحے کے لحاظ سے ترکی سے دوسرے نمبر پر ہے. لیکن ایٹمی پاور ہونے کے لحاظ سے آپ کو معلوم ہے کہ کوئی دوسری اسلامی ریاست اس وقت ایٹم بم نہیں رکھتی. اور ایٹم بم کی ویلیو کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، صرف بم ہو، تو یہ بھی آپ کے دفاع کے لیے کافی ہے. کوئی آئے آپ پہ حملہ کرنے کے لیے اور کلاشنکوف اس کے ہاتھ میں ہو اور آپ کے پاس بم ہو اور وہ آپ کے قریب. ایٹم بم ایک ایسی چیز ہے کہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جب کوئی مر رہا ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے جب مرنا ہی ہے تو پھر مار کے مرو. آپ اگر ایک کمزور سی بلی پہ بھی حملہ کریں گے نا، اس کو بھاگنے کا راستہ نہیں چھوڑیں گے تو وہ بھی حملہ کرتی ہے. تو یہ ساری دنیا ایک اصول جانتی ہے کہ کوئی کمزور سے کمزور شخص بھی اگر آپ اس کے پاس اس کو زندہ رہنے کا آپشن ہی نہیں دیں گے تو پھر وہ یہ سوچے گا کہ جب میں نے مرنا ہی ہے تو مار کے کیوں نہ مروں میں. تو یہ جس ملک کے پاس ایٹم بم ہوتا ہے، جو ملک ایٹمی طاقت ہوتا ہے،
اس ملک کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا, اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے, اس کو جس دن اس کو ختم کرنے کی کوشش کی تو یہ مار کے مریں گے, تو یہ بموں سے کھیلنا شروع کر دیں گے. تو یہ ہمارے لیے بہت پازیٹیو چیز ہے. اور الحمدللہ پاکستان نے, ہم بہت سارے اپنے شعبوں کو دیکھتے ہیں اور مایوس رہتے ہیں کہ یار کوئی بھی ہمارا, تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جو صحیح طرح سے کام کر رہا ہو, لیکن الحمدللہ ہم عسکری لحاظ سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہیں. پاکستان نے جو GF طیارہ بنایا ہے وہ پاکستان کی اپنی پروڈکٹ ہے, اور جو گن ہے ابھی جو اسرائیل کے پاس, میرے ذہن سے اس کا نام نکل, شارٹ گن شاید اس کو کہتے ہیں, وہ گن کیا کرتی ہے کہ جیسے آپ کا ہدف اگر گلی کے اس پار ہے, یعنی آپ کو اپنا دشمن نظر نہیں آ رہا, تو اس کی جو یعنی آپ اس یعنی 90 کے اینگل سے بھی اس پہ آپ نشانہ لے سکتے ہیں. یہ اسرائیل کے بعد پاکستان آرمی کے پاس, اور یہ خود بنائی ہے. یہ بنی کیسے, یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ یہ پاکستان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی آئی کہاں سے. یہ ساری اسمگلنگ ہو رہی ہے پڑوسی ملک سے. تو یہ عسکری لحاظ سے الحمدللہ ہم بہت پاورفل ہو چکے ہیں. اور اسلام سے ہمارا رشتہ کتنا گہرا ہے, یہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے, تو میں اس لیے بہت ہی ان شارٹ آپ کو میں یعنی اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اب سوچئے کہ اس ملک کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. میرے پاس ایک ڈاکٹر کا سوال آیا تھا ایک دفعہ کہ اسلام میں میڈیکل سائنس کی کیا اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث جس میں آپ نے لوگوں کو ڈاکٹر بننے کی ترغیب دی ہو. میں نے کہا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن مجید کی آیت, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی انسانی جان کو ہلاک کیا تو ایسے جیسے ساری انسانیت کو ہلاک کیا, اور کسی ایک انسان کی جان بچائی تو ایسے جیسے ساری انسانیت کی جان بچائی اس نے. تو ایک ڈاکٹر اگر ڈاکٹر بن کے ہزاروں لوگوں کی جان بچاتا ہے تو کیا وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ اس کی فضیلت میں داخل نہیں ہوگا؟ زرعی یونیورسٹیوں میں جو ہمارے طلبہ پڑھ رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ جس نے ایک درخت لگایا اور اس کا انتقال ہو گیا, مر گیا وہ, تو جب تک چرند پرند اس درخت سے کھاتے رہیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں اس کو ثواب ملتا رہے گا. ایک درخت کا یہ ہے. تو آپ اگر ملک کی پیداوار بڑھا کر انسانوں کی خوراک کا ذریعہ بنتے ہیں تو آپ سوچئے کہ کتنے بڑے اجر کے آپ مستحق ہوں گے. میں 2 حدیثیں سناتا ہوں اور پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس سے جو میسج میں دینا چاہ رہا ہوں نا وہ آپ تک انشاءاللہ میں پہنچا سکوں گا. دیکھیے ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو درخت لگا رہے ہو نا, تو ممکن ہے تمہاری عمر کم ہو اور اس درخت کی عمر زیادہ ہو. یعنی آپ اپریشیٹ نہیں کر رہے کہ تم اتنی دور کی سوچ رہے ہو, اتنی دور کی, پتہ نہیں تمہاری زندگی اس کے ساتھ وفا کرے یا نہ کرے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگانے والے کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. بھی حوصلہ شکنی کا مطلب تو پتہ ہے نا, ابھی تھوڑا سا اردو کا بھی ہوا ہے نا, تھوڑی سی انشاءاللہ ہو گئی ہوگی ترقی. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگانے والے کو یعنی ایک اپریشیٹ نہیں کر رہے اس کو. دوسری حدیث میں آپ فرما رہے ہیں کہ جس نے درخت لگایا اور وہ مر گیا تو جب تک چرند پرند بھی اس سے کھائیں گے اس کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. تو یہ 2 حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ ایک درخت وہ ہے جو آپ اپنے لیے لگاتے ہو, اور ایک وہ ہے جو آپ قوم کے لیے لگاتے ہیں, انسانیت کی خدمت کے لیے لگاتے ہیں. ہمیں جو ترقی کرنی ہے اپنے پیٹ کے لیے نہیں کرنی. اس ترقی کی اسلام حوصلہ افزائی نہیں کرتا. ہمیں ترقی کرنی ہے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے. اگر آپ اس نیت سے ترقی کریں گے تو یہ ترقی قبر میں بھی آپ کو فائدہ پہنچاتی رہے گی. آپ کا جو ویژن ہے, آپ کا جو ہدف ہے وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے, وہ اس دنیا کے لیے نہیں ہونا چاہیے, وہ لامتناہی ہونا چاہیے. اب آپ کیسے وہ ترقی کر سکتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے. یوسف علیہ السلام نے ایک خواب سنایا تھا بادشاہ کو, خواب کی تعبیر بتائی تھی. بادشاہ
سو رہا تھا, اسے خواب آیا کہ میں نے دیکھا کہ 7 موٹی موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں. تو بادشاہ سلامت جب صبح اٹھے, مصر کی بات ہے, یہ 4-5 ہزار سال پرانی تاریخ. تو بادشاہ سلامت جب صبح اٹھے ہیں تو انہوں نے اپنے درباریوں کو بلایا. قرآن کی یہ آیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. بادشاہ نے کہا انی ارا 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون. میں نے دیکھا 7 گندم کے تر و تازہ خوشے وہ 7 خوشوں کو کھا رہے ہیں, اور موٹی موٹی گائیں کھا رہی ہیں پتلی پتلی گایوں کو. تو اس نے اپنے سارے وہ اجلاس بلایا اور کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ. وہ بیچارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ موٹی گائیں پتلی گائیں یہ کچھ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. جب کسی